15,000 تو اسٹوڈنٹ ہے اس یونیورسٹی میں اور آواز ایک نہیں آ رہی. سب سے زیادہ مجھے تو بڑا موقع ملتا ہے ظاہر ہے آنے کا اور لوگ بلاتے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آتا ہے وہ یونیورسٹیز میں آتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جب میرٹ یونیورسٹی میں آؤ. ڈاکٹر قمر صاحب ہیں یہاں، ڈاکٹر صاحب سے تو بڑی دوستی ہو گئی ہے اور بہت وائس چانسلرز بھی ہیں یہاں پہ. میں جب سائنس منسٹر بنا تو مجھے تو کچھ سائنس کا پتہ نہیں تھا، میں تو وکیل تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہر چیز کا تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے. سو میں سب سے پہلے میں یونیورسٹیز میں گیا، اور میں فیصل آباد یونیورسٹی گیا، میں یہاں پہ پھر ایرٹ یونیورسٹی آیا، وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی، تمام جو یونیورسٹی جہاں پہ میں جا سکتا تھا میں گیا. اور ایکچولی آئی گاٹ اسٹنڈ. جس قسم کا کام ان یونیورسٹیز میں ہو رہا تھا، جس قسم کا کام وہاں کے جو وہاں کی فیکلٹی تھی، جو اسٹوڈنٹس تھے جو وہ کر رہے تھے، تو میرا یقین تو خیر ہمیشہ سے یہ ہے کہ اگر ملک کو کوئی بدلے گا، پاکستان کو کوئی تبدیل کرے گا، تو وہ اسٹوڈنٹس کریں گے اور یونیورسٹیز کریں گے. وہ ایک اقبال کا شعر ہے نا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، فرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ جو جوان ہے، یہ جو دنیا بنی ہے، یہ کس نے، یہ تو 22-23 سے آپ جیسے لڑکے لڑکیوں نے بنائی ہے. فیس بک، یہ جو تمام آئی ٹی کی ریولوشن ہم نے دیکھا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یاہو ہے، امیزن ہے، ان کے ذرا بانی تو دیکھیں نا، 22-23 سال کے لڑکے ہیں. تو آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کا مستقبل، آپ کا اپنا مستقبل، آپ کی یونیورسٹیز اور آپ کے اپنے ہاتھوں میں. کسی پولیٹیشین نے آ کے پاکستان کو نہیں بدل لینا، کسی اور ملا نے آ کے پاکستان کو نہیں بدل لینا، کسی اور آ کے باہر سے بیوروکریٹ نے پاکستان کو نہیں بدل لینا. اگر پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو وہ پاکستان کی یونیورسٹیز اور طالب علموں نے کرنا. جب پاکستان بنا تھا ہم ایک یونیورسٹی تھے، اب 200 یونیورسٹیز، یہ 15,000 اسٹوڈنٹ تو آپ کا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے آپ کا. ایچ سی کی بھی جو یہاں پہ بیٹھی ہیں سیکریٹری چیئرمین بیٹھی ہیں. یہ جو یونیورسٹیز ہیں، دیکھیے ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے امریکہ میں $3 ٹریلین کی اکانومی کھڑی کر دی. 3 ٹریلین کی اکانومی ایک اسٹینفورڈ نے کھڑی کر دی. ہمارے جو یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، آپ اپنے لیے ٹارگٹس کریٹ کریں. آپ کتنی بڑی اکانومی میں کنٹریبیوشن کریں گے ہر سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں. کیونکہ جو نوجوان آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو نوجوان ہمارے پاس یونیورسٹیز میں اور کالجز میں آ رہے ہیں، انہی کی اوپر جو ہیومن ریسورس ہے، اسی نے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی بدلنا ہے. تو آپ لوگ اپنے لیے ٹارگٹ کریٹ کریں کہ آپ آخر کریں گے کیا. سو جب میں سائنس منسٹر کے بنا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہاں پہ میں نے بہت آیا، ہم نے بہت، آپ دیکھیے جب کووڈ آیا تھا 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں، ایکچولی ایک ہی پہلے دن 3 کیس کووڈ کے نکلے تھے. ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے پاکستان میں، ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے تھے. ہم ماسک جو ہے وہ امپورٹ کر رہے تھے، ہم ڈاکٹرز کے اوپر جو گاؤن پہنتے ہیں وہ ہم امپورٹ کر رہے تھے. ہمارے یہاں سینیٹائزر شارٹ ہو گئے مارچ میں. ہم نے جب یہ شروع کیا اس وقت ہم نے پی سی ایس آئی آر میں یہ پروجیکٹ شروع کیا کہ میں نے کہا کہ یہ ہم تو ایتھنول ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہم کیسے شارٹ ہو سکتے ہیں. پتہ چلا کہ جی وہ ڈریپ کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. خیر ہم وہ ڈریپ کے پیچھے لگے اور وہ سارا کیا. صرف 7 مہینے میں پاکستان جو ہر کووڈ ریلیٹڈ مٹیریل امپورٹ کر رہا تھا، پاکستان became one of the largest exporter of all COVID related material. This is how you create, how you change economies. This is how you create interest in economies. تو یہ ایک تو میں آپ کو کہوں گا. اسی طرح سے جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر میں ایک سٹننگ کام ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں ملتان میں
جو ہماری یونیورسٹی ہے، فیصل آباد میں جو ہماری یونیورسٹی ہے، ٹنڈو آدم میں جو ہماری یونیورسٹی ہے، لسبیلا ہے، اور یہ ہمارے ہاں ایرڈ جو ہے یہاں پہ پاکستان کے دل میں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی یاد میں ہے، ان کا وہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو یہ یونیورسٹی جو ہے، یہ جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، ہمارے منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں پنجاب کے، اور بھی ہمارے بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں یونیورسٹیز کے ساتھ ایک کلوز لنکیج آپ کی گورنمنٹ کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، آپ کا ایک کلوز لنکیج جو پرائیویٹ انٹرپرینیور ہے، جو پرائیویٹ بزنس مین ہے، اس کے ساتھ ہو۔ اب یہاں اتنی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ اتنی زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایگریکلچر پڑھ رہی ہیں، اور آپ لوگوں نے پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، گھر نہیں بیٹھ جانا خدا کے لیے بعد میں جا کے، یہ نہ ڈگری لے کے گھر بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کے اندر، اور اس وقت یہ جو ابھی سارا پروسیشن آیا تھا، اس میں آپ دیکھیں آپ کے کون لوگ اس میں کتنے جو ڈفرینٹ جو پروسیشن میں اسٹوڈنٹس تھے وہ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے لائف سٹاک کے اوپر کام کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سائنسز کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اب جب ہم نے ایک سمارٹ، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر بھی کیا، سمارٹ فارمز بنانے کا، دیکھیں اسلام آباد جو ہے بڑی یونیک جگہ ہے۔ دنیا کی 63% آبادی اسلام آباد سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ریڈیس میں، دنیا کی 63% آبادی، آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو 63% آبادی کو آپ 3 گھنٹے میں ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کین بی اے گریٹ سورس آف ایگریکلچر ایکسپورٹس، کیونکہ تمام جو عرب ورلڈ ہے اس نے ڈپینڈنٹ رہنا ہے، اس نے امپورٹ کرنی ہے ایگریکلچر پروڈکٹس۔ ویسٹرن چائنا آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس نے امپورٹ کرنی ہے ایگریکلچر پروڈکٹس۔ سو ایگریکلچر کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ہاں، لیکن روایتی ایگریکلچر میں نہیں، ماڈرن ایگریکلچر میں آپ کو سمارٹ فارمز کریٹ کرنے پڑیں گے۔ چاہے لائف سٹاک میں، اب ہم کہتے ہیں لائف سٹاک، اب بہت سارے ظاہر آپ لوگوں میں سے جو لوگ صحیح جانتے ہیں، اور ہم نے ڈاکٹر جہاں زیب بھی یہاں پہ ہے، جہاں زیب اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے جو ہم نے ماڈرن فارمنگ کے ایک پورے سمارٹ کریٹ کیے تھے، فارمز کریٹ کیے تھے۔ آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو ظاہر ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے جو ہیں وہ نوکری میں جائیں گے اور جابز کریں گے، اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن اصل کام ایک بہت بڑا جو ابھی نہیں ہو رہا وہ یہ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جائیں اور اپنی کمپنیاں کریٹ کریں۔ آپ اپنی کمپنی کریٹ کریں اور اس کمپنی کو ایڈوائز کریں کسانوں کو کہ انہوں نے جو لائف سٹاک فارمز بنانے ہیں وہ کیسے بنائیں، انہوں نے جو اپنے سمارٹ فارمز بنانے ہیں وہ کیسے بنائیں، وہ کون سی پروڈکٹ وہاں پہ بیجیں اور اس کو کیسے بیچیں۔ یہ کام ہوگا پاکستان کے اندر ایگریکلچر کا، تو پھر جا کر کے آپ کی ایگریکلچر تبدیل ہوگی۔ جب آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو آپ کا اسکلڈ، جو آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑھا ہے، اور خدا کے لیے صرف جو یونیورسٹی کا سلیبس ہے وہی نہ پڑھتے رہا کریں، آپ دنیا میں اتنی کتابیں، انٹرنیٹ آپ کے جس کے پاس انٹرنیٹ ہے پوری دنیا کی ریسرچ اس کے سامنے ہے۔ سو آپ لوگ صرف یونیورسٹی کی کتابیں نہیں، دنیا میں جو بڑی کتابیں ان کو بھی پڑھا کریں اور دیکھا کریں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دماغ جو ہیں ان کو صرف جو انتہا پسند ہوتے ہیں وہ چھوٹے دماغ رکھتے ہیں، جو وسیع دماغ ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، ساری چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، سو دیٹ آپ کو مختلف پوائنٹ آف ویوز ملیں، مختلف جگہ ملیں، آپ کو پتہ چلے اس وقت باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل میں ایگریکلچر کیسے تبدیل ہو رہی ہے، ہندوستان میں ایگریکلچر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں، فرانس، جرمنی، ان میں کیا ہو رہا ہے۔ دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹاپکس فار یو، جن کے اوپر آپ کی گراسپ ہونی چاہیے، اور پھر آپ اس کو جب پرائیویٹ انٹرپرینیور اور یونیورسٹی یعنی جو یہ آپس میں ملیں گے تو پاکستان کی جو مستقبل ہے وہ تبدیل ہوگا۔ تو ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل شاندار ہے کیونکہ آپ کا مستقبل شاندار ہے۔ بہت شکریہ۔